درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا نفلی طواف کے بعد بھی نوافل پڑھنا ضروری ہے؟ سوال پورا ایک صاحب نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ طواف عمرہ کے علاوہ جو نفلی طواف کیا جائے اس کے بعد بھی مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنا ضروری ہے، اور کسی اور جگہ یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے جو حضرات جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو طواف بھی کرنا ہوتا ہے۔ عمرے کے اندر بھی طواف واجب ہے اور وہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پاس۔ ابھی ہمارے ماشاءاللہ اتفاق بھائی میرے خیال سے آج یہ کل میں ہی تشریف لائے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، انہوں نے بھی پڑھے ہوں گے۔ تو سوال پورا یہی ہے کہ نفلی طواف اگر کیا جائے، عمرے کے اندر جو طواف ہے اس کے بعد تو پڑھنا ہی ہے۔ نفلی طواف آپ نے کیا، عمرہ نہیں کیا، خالی طواف کرنے کی غرض سے آپ گئے، طواف کرنے کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور اگر پڑھنا ضروری ہے تو اسی جگہ پہ پڑھنا ضروری ہے مقام ابراہیم کے پاس، یا اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہ بھی ان نوافل کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ طواف یعنی کعبہ شریف کے گرد 7 چکر بنیت عبادت طواف لگانے پر 2 رکعت نماز طواف پڑھنا یہ واجب ہے، چاہے وہ کوئی بھی طواف ہو۔ لہذا نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت نماز طواف ادا کرنا واجب ہے، اور اگر واجب طواف ہے تو اس کے بعد بھی 2 رکعت نفل ادا کرنا کیا ہے، یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اچھا، یہ نماز مقام ابراہیم پر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدم مبارک کے جو نقش پتھر پہ چھپے ہوئے ہیں، اور جو ایک جالی کے اندر کعبہ شریف کے قریب میں ہی رکھے ہوئے ہیں، مینار نما ایک جالی ہے، اس کے اندر وہ رکھے ہوئے ہیں، اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی وہاں پہ بھی نماز ادا کرو۔ تو یہ نماز جو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کو افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب پڑھی جائے، یعنی جہاں پہ وہ جگہ ہے اس کے قریب میں متصل اس سے کہیں پہ بھی وہ نماز ادا کر لی جائے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ جگہ نہ ملی تو آپ کسی دوسری جگہ نہ پڑھ سکیں۔ فرماتے ہیں کہ البتہ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قرب میں، یعنی اس کے قریب میں، اس کے پیچھے کھڑا ہو کر پڑھے کہ مقام ابراہیم اس کے اور کعبہ شریف کے درمیان ہو۔ مقام ابراہیم کے بعد اس نماز کے لیے سب سے افضل جگہ خاص کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے۔ کعبہ معظمہ کے اندر کسی کو جگہ مل جائے، میں سمجھتا ہوں یہ تو اس کی بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، مگر ہر کسی کو وہ جگہ نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ خاص لوگوں کے لیے وہ جگہ میسر آ سکتی ہے کہ صاحب کوئی کعبے کے اندر جائے اور نماز ادا کر لے۔ پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ میں، پھر مسجد حرام میں کسی جگہ، پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو۔ کعبے کے اندر پڑھنے بہت زیادہ بہتر ہے، کعبے کے اندر نہیں پڑھ سکتا تو اس کے قریب میں جو جگہ ہو وہاں پڑھ لے، قریب میں بھی جگہ نہیں ہے تو پوری مسجد حرام میں جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھ لے، اور اگر وہاں پہ بھی نہ پڑھ سکا تو حدود حرم کے اندر، یعنی مکہ جو حرم کی حد ہے، مکے کے اندر جو حرم کی حد ہے، اس حد کے اندر جہاں بھی پڑھ لے گا وہ ادا ہی مانے جائیں گے اور درست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کسی جگہ کو فضیلت نہیں ہے۔ اگر ان جگہوں میں سے کوئی جگہ نہیں پڑھ سکا ہے تو پھر جو ہے کسی اور جگہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پھر تو فرماتے ہیں البتہ اگر بیرون حرم پڑھ لی تب بھی ادا ہو جائے گی، مگر فضیلت جو تھی حرم کے اندر تھی مقام کے اعتبار سے، کعبے کے اندر پڑھے، کعبے کے قریب پڑھے۔ پہلے تو مقام ابراہیم کے پاس پڑھتا، نہیں پڑھ سکا تو کعبے کے اندر پڑھ لے، اس کے قریب میں پڑھ لے، مسجد حرام میں جس جگہ پھر جگہ مل جائے وہاں پڑھ لے، اور پھر حدود حرم میں۔ اگر وہاں پہ بھی نہ پڑھ سکا تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے، جہاں چاہے وہاں پڑھ لے گا، تب بھی وہ نماز جو ہے ادا ہی مانی جائے گی۔
مگر کراہت تنزیہی کے ساتھ، یعنی یہ مکروہ تنزیہی ہے کہ حدود حرم میں بھی وہ نماز نفل 2 رکعت ادا نہ کرے، اس کے علاوہ میں کہیں کرتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، مگر مکروہ تنزیہ قرار دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں فی زمانے ہی طواف کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، اور مقام ابراہیم کے مقابل نماز طواف پڑھنا رش کے اوقات میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو صرف اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے طواف کرنے والوں کے درمیان ہی کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے ہیں، جس سے طواف کرنے والوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے نکلنے میں۔ فرماتے ہیں اور لوگ گر بھی جاتے ہیں۔ ایک عمل میں جب وسعت رکھی گئی ہے، اور وسعت کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں پہ پڑھیں، جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھ لیں۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پہ طواف لوگ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان میں ہی کھڑے ہو جائیں، بلکہ تھوڑی جگہ بچا کر کے سائڈ سے ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے پڑھیں، تاکہ طواف کرنے والوں کو کوئی دقت بھی نہ ہو اور آپ کی نماز بھی ہو جائے۔ رخصت تو شریعت نے دی ہے، جہاں چاہیں وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ فرماتے پوری مسجد حرام میں کہیں بھی نماز طواف پڑھنے کی رخصت ہے، تو رش کے اوقات میں، یعنی جب بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو، ازدحام کثیر ہو، تو ایسی صورت میں رخصت پر عمل کیا جائے۔ ہاں جب رش نہ ہو اور موقع ملے تو مقام ابراہیم پر پڑھنے کی سعادت حاصل کر لینا چاہیے، اور اگر وہاں پہ جگہ نہیں مل رہی ہے تو دھکا مکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آسانی کے ساتھ آپ کو جگہ مل جائے وہاں پہ وہ نماز ادا کر لیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔